الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، یقیناً ہم نے آپ کو حق دے کر اس طریقے سے بھیجا ہے کہ آپ جنت کی خوشخبری دو اور جہنم سے ڈراؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام چونکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آتے ہیں اور اپنی امت پر مہربان بھی ہوتے ہیں، اس لیے جب پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت اور کوشش کرتے ہیں تو نتیجے میں کچھ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے، الٹا تکلیفوں پر اتر آتے ہیں، تو اس سے انبیاء کرام کے دل پر اثر پڑتا ہے، انبیاء کرام اس سے دکھ محسوس کرتے ہیں۔ تو یہ آیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اتاری گئی ہے کہ آپ کی ذمہ داری لوگوں کو احکام پہنچانا اور ان کو ہدایت کی باتیں بتانا ہے اور جنت کی بشارتیں سنا کر جہنم سے ڈرا کر ان کو ہدایت کی طرف میل کرنا ہے، اور اگر وہ اس طرف آ جائیں تو بہت اچھا، اور اگر نہ آئیں تو آپ پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے، آپ ان چیزوں کو اپنے دل پر نہ لیں۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور جو از خود جہنم کا راستہ اختیار کر چکے ہیں ان سے متعلق آپ سے کچھ بھی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو آپ سے اس حوالے سے کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ اپنی ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی تسلیوں کے باوجود بے حد محنت بھی کرتے تھے اور فکر میں بھی رہتے تھے، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر تمام امت کو گواہ بھی بنایا کہ میں نے تم تک بات پہنچا دی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مہربانی کا پورا ثبوت دیتے رہے، اور انبیاء کرام کو یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کا کام لوگوں تک ہدایت کی بات پہنچانا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آگے ہماری ذمہ داری ہے کس کو ہدایت دینی ہے کس کو ہدایت نہیں دینی، اس حوالے سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور خاص طور پر یہ یہود و نصارہ سے مدینہ منورہ میں واسطہ تھا، اس لیے ان کی وجہ سے بہت زیادہ آپ پریشان رہتے تھے اور ان کی طرف سے آپ کو بڑی تکلیفیں بھی پہنچیں۔ تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، یہود اور عیسائی، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کر لیں۔ جب تک آپ ان کے دین پر نہیں چلنے لگ جائیں گے اس وقت تک یہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دین کی بھلا کیوں پیروی کریں گے جبکہ آپ پر براہ راست وحی اتر رہی ہے؟ اصل میں امت کو سمجھانا مقصود ہے، اور حدیث شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگ بھی یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، اور اس حد تک پیروی کریں گے کہ اگر وہ کسی سوراخ میں گھسیں گے تو یہ بھی اسی میں گھسنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے کس طور پر ان کی معاشرت، ان کا رہن سہن، ان کے طریقہ زندگی اور ان کے فیشن اپنائے ہوئے ہیں کہ جو بھی وہ کچھ کرتے ہیں اور ہم پورے طور پر اسی میں لگ جاتے ہیں، کوئی اس کو جدید فیشن کہہ کے، ثقافت کہہ کے اور کئی کچھ نام دے کر اس میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں منع فرمایا کہ غیروں کی ثقافت، غیروں کا طریقہ کار، غیروں کا انداز زندگی مسلمانوں کو نہیں اپنانا چاہیے، ان کے پاس اپنا بہترین زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے، اس لیے کسی اور کی طرف دیکھنے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ
اور ساتھ میں یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ یہ تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کے دین پر پورے نہ چل پڑیں، اور کمزور سے کمزور مسلمان بھی ظاہر ہے کہ وہ اپنا ایمان تو کھونے کو تیار نہیں ہے، یوں ساری زندگی جن کی پیروی کرتے رہے وہ بھی ہم سے راضی نہ رہے اور ہم اپنے اللہ کو بھی ناراض کر بیٹھے، تو دونوں طرف سے نقصان اٹھایا۔ تو اس لیے بہترین بات یہی ہے کہ اپنے دین پر چلو۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو آپ کو ہدایت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وحی کے ذریعے سے، تو اصل ہدایت یہی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، آگے آنے والی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو جو بات ارشاد فرمائی ہے، ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہ ہوتا تو امتی کے لیے تو اس کا ترجمہ کرنا بھی مشکل ہے، تو لیکن چونکہ اللہ کا کلام ہے اس لیے ترجمہ اس کا کرنا مجبوری ہے، تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے فرمایا۔ اور یہاں پر بھی جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مقصود امت ہی کو سمجھانا ہے، وگرنہ آپ سے تو اس کا ذرہ بر امکان ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اے پیغمبر اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی خواہشات کے پیچھے چلے، تو ظاہر ہے کہ پیغمبر تو کبھی بھی نہیں چل سکتے، لیکن ہم لوگ پیچھے چلیں گے جیسا کہ خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تو وہ جو خسارے کا یہاں تذکرہ ہے ہم اس کو اٹھا رہے ہیں۔ بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس وحی کے ذریعے علم آ چکا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے نام پر مذہب اتار دیا ہے، اب اگر یہود و نصارہ کی پیروی کی تو مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کا اللہ کے علاوہ اللہ سے بچانے والا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ ہی کوئی کارساز ہوگا، کوئی بھی پھر اللہ سے بچانے والا نہیں رہے گا۔ اور یقیناً ہم اس وقت اسی حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو ناراض کیا، یہود و نصارہ کی خواہشات کے پیچھے چلے، اب ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور مسلسل ہم لوگ پٹ رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں راحت ہے، اسی میں سارا کچھ ہے، اور اسی کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یہ آیت مسلمانوں کے حوالے سے بھی ہے، بعض روایات سے مسلمانوں کے حوالے سے ہے، اور بعض روایات میں یہود و نصارہ کے حوالے سے، کہ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے تورات انجیل دی، اور ان میں سے بہت سارے لوگ واقعی ایسے تھے کہ جو کتاب کو ایسے پڑھتے تھے جیسے پڑھنے کا حق ہے، یعنی پڑھنے سے ان کا مقصود یہ تھا کہ ہمیں صحیح علم حاصل ہو اور عمل کی توفیق ملے، چنانچہ وہ اس غرض سے پڑھتے تھے۔ پھر ایسے لوگوں کو جیسے ہی اسلام آیا اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی، وہ اسلام پر لگ گئے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، یہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے مکہ مکرمہ سے۔ تو جب یہ حبشہ سے مدینہ منورہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ 40 لوگ تھے جو مسلمان ہو کر ان کے ساتھ آ رہے تھے، ان میں سے کچھ عیسائی بھی تھے جو عیسائیت کا علم رکھتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ یہ یہود و نصارہ میں سے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تورات انجیل صحیح طریقے سے پڑھی، اور جیسے ہی قرآن آیا اور تورات اور انجیل کے مطابق وہ ان کو سچا لگا تو فوراً اس کو مان لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، اور پڑھنے کا حق یہی ہے کہ اس کا تلفظ ٹھیک ہو، اس کی ادائیگی ٹھیک ہو، اس کا لب و لہجہ ٹھیک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عمل کرنے کی فکر اور کوشش ہو۔ تو اس حوالے سے ہم کافی حد تک کمزور ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اس طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
اولئک یؤمنون بہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائے، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اس کا انکار کیا تو یہ وہ لوگ ہیں جو گھاٹے میں پڑنے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے اور نقصان اٹھانے والوں سے محفوظ فرمائے۔ الحمد